خود قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے بارے ارشاد فرمایا، ان ھذا القرآن یہدی للتی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا، کہ یہ جو قرآن پاک ہے یہ تمہیں وہ راستہ دکھاتا ہے کہ جو بالکل کامیابیوں کے اعتبار سے، کامرانیوں کے لحاظ سے بالکل سیدھا ہے، اس میں کسی نوعیت کا نہ ابہام ہے، نہ اس میں ٹیڑھ ہے، نہ انحراف ہے، اور بالکل تمہیں صحیح طور پر اس راستے پر یہ پابند رکھتا ہے، ٹھہرائے رکھتا ہے کہ جس میں تمہارے لیے کوئی ناکامی نہیں ہے۔ بے شک۔ لیکن فرمایا بشارتیں، خوشخبریاں، جس کا بھی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے جس تناسب میں شعر پڑھا ہے کہ وہ زمانے معظم فرمایا وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، خوشخبریاں ان کے لیے ہیں جو اس قرآن پاک کے اصول زندگی کو اپنا لیتے ہیں، بے شک، وہ اس کے مطابق زندگی اپنی استوار کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا انا تارکم فیکم کتاب اللہ، یہ صحیح ابن حبان کے اندر روایت مروی ہے، میں تمہیں اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں، وہ حبر اللہ، وہ اللہ کا ایسا مضبوط رسہ ہے، طرف بیدیکم و طرف بید اللہ، جس کا ایک سرا، ایک کنارہ تمہارے ہاتھوں میں ہوتا ہے اور دوسرا اس کا سرا اللہ کے پاس ہوتا ہے۔ یعنی قرآن پاک چونکہ کلام اللہ ہے، صفت من صفات اللہ، یہ خلق اللہ نہیں ہے، غیر اللہ نہیں ہے، من دون اللہ ما سوى اللہ نہیں ہے، تو قرآن پاک کا جو انسان سہارا پکڑتا ہے، وہ سہارا پکڑنے سے مراد کیا؟ اس کے جو اصول زندگی ہیں، آئین زندگی، وہ دستور حیات، اس کے مطابق اپنی زندگی کو استوار کرتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی۔ ابھی 57 ملکوں کی آپ نے بات کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، اس میں کیا ہے کہ قرآن پاک نے ہمیں زندگی کے لیے جو اجتماعی زندگی ہے، جو ملت کی زندگی ہے، جو قومی زندگی ہے، جو وطنی زندگی، اس کے لیے کیا فرمایا؟ وَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِعَدُوِّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ لَا تَعْلَمُونَهُم، کہ تم نے اپنے تحفظ کے لیے، تم نے اپنی بقا کے لیے، تم نے اپنی سلامتی کے لیے، تم نے اپنی عزت، جان، مال، آبرو، اپنا وطن اور اپنی جو عبادت گاہیں ہیں، اپنا پورا سسٹم، پورا نظام زندگی، اس کی حفاظت کے لیے، شر پسندوں کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے کیا کرنا ہے کہ تم نے اپنی تیاری رکھنی، تم نے اپنے آپ کو مستحکم رکھنا ہے، اور ایسا اپنی تیاری کی ضرورت ہے کہ جس سے تمہارا دشمن تم سے خوف زدہ رہے، وہ شر پسند تم سے ڈرتے رہیں کہ اگر ہم نے کوئی ان کے ساتھ شرارت کی تو یہ ہمیں بہت زیادہ سخت جواب ملے گا وہاں سے۔ تو مجھے یہ یاد ہے کہ ابھی ایک ہماری کانفرنس تھی، اس میں ہمارے سپہ سالار اعظم فیلڈ مارشل جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب، انہوں نے قرآن پاک کی آیہ مبارکہ کو تلاوت کیا اور یہ فرمایا کہ آج جو بھی آپ نے بات کہی کہ ہماری جو ہم بہت جگہ پہ اپنی ناکامی دیکھتے ہیں یا ہم بعض اوقات پریشان ہوتے ہیں، اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے اصول زندگی جو قرآن پاک میں ہمیں اللہ پاک نے عطا فرمایا تھا اپنے تحفظ کے لیے، اپنی بقا اور سلامتی کے استحکام کے لیے، کہ تم اپنی جو تیاری پوری رکھو، تو اس کو ہم نے چھوڑا ہوا من حیث القوم۔ اور جہاں تک تعلق ہے، یقیناً ہم نے اپنی جو معاشرتی زندگی ہے اس کے اندر بھی اگر ہم محسوس کریں تو ہم نے بہت سارے اصول و ضوابط جو کتاب اللہ نے ہمیں عطا کیے تھے ان کو چھوڑا ہوا ہے۔ سچ بولنا اور انصاف سے کام لینا، حتیٰ کہ انصاف ولا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، ہمیں یہاں تک پابند کیا گیا کہ اگر مخالف بھی ہو تو تم نے اس کے ساتھ بھی ڈنڈی نہیں مارنی، تم نے اس کے ساتھ بھی بے انصافی نہیں کرنی، تم نے اصول جو انصاف آپ نے، اور اسی طرح جو ہر دور کا تقاضا ہے اس کے مطابق اپنی ذمہ داریوں کا ادراک کرنا اور ان کو ادا کرنا۔ ابھی ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ 5th جنریشن وار ہے، یہ میڈیا وار ہے، دشمن صرف ہمارے ساتھ وہ ٹینک توپ سے نہیں لڑ رہا، وہ ہماری فکر سے بھی لڑ رہا ہے اور فکری طور پہ وہ ہمیں منتشر کرتا ہے، وہ ہمارا سوشل میڈیا آج اس کا میدان بنا ہوا ہے۔ آج ہم اس میدان میں اگر اپنی ذمہ داریوں کو ادراک ہی نہ کر پائیں، اگر ہم دشمن کا جو وار ہے اس کی زد میں آ جائیں اور خود ہی جناب بھاگ بھاگ کر گردنیں اپنی پیش کر کے اور وہاں ایسا انتشار برپا کرے کہ جس سے ہماری نوجوان نسل کی آپ نے بات کی ہے، نوجوان نسل چھوڑ کے ہماری تو پوری قوم اس میں لگی ہوئی ہے، صرف نوجوان نسل تو نہیں ہے نا، ہمارے جو بڑے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہے، تو پوری من حیث القوم جو میں سمجھتا ہوں ہم فکری جو انتشار برپا کیا ہوا ہے، ہم نے یہ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم ان چیزوں کا ادراک و احساس کرتے۔ دشمن کا سب سے بڑا ہتھیار یہ، آج اس کا سب سے بڑا ٹول یہ ہے کہ آپ ان چیزوں سے بچیں، آپ فکری طور پر منتشر نہ ہوں، آپ فکری طور پر متحد ہوں، آپ کے جو اصول ہیں بنیادی دین کے
وہ ایک جیسے ہیں, ان پہ آپ اکٹھے رہیں. جزیات میں تشریحات میں بعض اوقات چیزیں مختلف ہو سکتی ہیں, رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن ان کو اس انداز سے پیش کیا جائے کہ آپ کی پوری قوم ایسے لگے کہ آپ کا کسی چیز پہ وہ متحد ہی نہیں, آپ یکجہتی آپ کی نظر نہ آئے. لیکن بخاری صاحب سوال یہی ہے ساحل بھائی کہ متحد کرنا کس نے ہے, یہ کس کی ذمہ داری تھی؟ بالکل صحیح نفس پہ ہاتھ رکھا ہے بخاری صاحب نے, لیکن ساحل بھائی متحد کرنا کس کے تھا, کس کی ذمہ داری تھی جس نے متحد کرنا تھا؟ زبو حالی کا شکار کی وجہ تو ہم بتاتے ہیں, لیکن ذمہ دار کون ہے, یہ سوال آپ سے. میرا مقدمہ اصل میں کچھ اور ہے. جو آپ کا سوال ہے نا اس کے تناظر میں میرا مقدمہ یہ نہیں ہے کہ ہم متحد تو واقعی نہیں ہیں, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں, 100% درست فرمایا کہ متحد نہیں ہوں گے تو کام نہیں ہوگا. مگر میرا مقدمہ یہ ہے کہ اگر بے کس, لاچار اور نااہل 50 ملک اکٹھے ہو بھی جائیں تو وہ زیادہ دیر تک ہمارا کام نہیں ہونے والا. اللہ عز و جل نے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم پہلے کہا. اس میں کمپیٹنس کا, قرآن کمپیٹنس کا درس پہلے دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے ایک ہی محلے سے دنیا کے سب سے بڑے فلاسفرز اور اسکالرز پروڈیوس کیے, ایک محلے سے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لیول کی کمپیٹنس کو, جن سٹینڈرڈ میرٹ بنایا اسلام کا, ہم نے اصل میں وہاں پہ نقب لگا دیا اس جڑ پہ. اور جب تک ہمارا عام بندہ اس سٹینڈرڈ کے اوپر اپنے بچوں کو فیل بھی کر رہا ہو, بے شک فیل کر رہا ہو مگر سٹینڈرڈ صحیح پکڑے ہوں, وہ ہم لو سٹینڈرڈ بچے کو پاس کر دیتے ہیں کہ یار وہ میتھمیٹکس میں ایسا ہے, فزکس میں ایسا ہے, قرآن میں ایسا ہے, حدیث میں ایسا ہے, بزنس میں ایسا ہے, پالیٹکس میں ایسا ہے, اس کے سٹینڈرڈ ہم نے لو کر دیے ہیں. اس وجہ سے وہ والی قومیں ہم پہ چڑھ دوڑی ہیں جن کے صرف سٹینڈرڈ میں فرق تھا, چاہے وہ چائنا لے لیں اوپر یا اس سے بھی بہتر سٹینڈرڈ لے لیں, جاپان ابھی آ جائے گا, یورپ لے لیں جو کہ ان سے لو سٹینڈرڈ کے اوپر لانگ ٹرم سسٹیننس کرتا رہا ہے. اب وہ اکٹھے ہوئے ہیں اپنے میڈیاکر سٹینڈرڈز کے اوپر, نیٹو والے. نارتھ امریکن ٹریٹی جو ہے وہ یورپ اور امریکہ کی ان سٹینڈرڈز کے اوپر نہیں ہے جس سٹینڈرڈز کے اوپر قرآن نے جو سٹینڈرڈز بتائے ہیں کمپیٹنس کے. مگر ہم نے کیا کیا ہوا ہے, ہم نے نااہلی کے اوپر اکتفا کر کے اس کو سیٹلمنٹ میں ڈال دیا کہ خیر ہم جب جیسے ہیں بس ویسے ہی ہیں, تو بس انہی میں سے ڈھونڈو. تو انہی میں سے ڈھونڈیں گے تو پھر ایسا ہی ہوگا کہ جو موریتانیہ سے انڈونیشیا میں ہو رہا ہے. جب فرانس بتائے گا, واشنگٹن بتائے گا کہ قرآن کے ترجمے صحیح نہیں ہو رہے تمہارے, یہ جرت آئے گی واشنگٹن ڈی سی کو کہ قرآن کے ترجمے تمہارے بہت جہادی ٹائپ کے ہیں, تو سمجھ جانا چاہیے کہ ہم نے کب کا قرآن چھوڑ دیا ہوا ہے, ہم نے کب کا اپنا اللہ اور اس کے رسول کی احکامات کی نس ہی توڑ دی ہوئی تھی. کہ ان کو یہ جرت کیسے ہو رہی تھی کہ ہمارے رب کی کتاب کے اندر یہ بتائیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط, حالانکہ خود کہتے ہیں ہم تمہاری کتاب تھوڑی ماننے والے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ فرانس کے میکرون نے مدینہ یونیورسٹی کے کریکلم کے اوپر باقاعدہ کانفرنس کی کہ تمہارا کریکلم جو ہے نا وہ ایکسٹریمسٹ ہے. یہ جرت واشنگٹن ڈی سی میں قرآن ایڈیٹنگ پینل اور بورڈ کریٹ کیا گیا. اور یہ ابھی کی بات بتا رہا ہوں, 2019 کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. 2012 میں تجویز کی تھی تو مسلمانوں نے تھوڑا سا ریئیکشن دے دیا, 19 میں تو انہوں نے کر بھی دیا کہ قرآن ریویو کریں گے, ہم آپ کا قرآن ریویو کریں گے. نعوذ باللہ, یہ ان کی جرتیں. جب یہ جرتیں ہو جائیں تو سمجھ جانا چاہیے کہ ہم نے اپنی بیسس ہی چھوڑ دی ہوئی ہے, ہم نے اپنا مورچہ نہیں چھوڑا, ہم نے اپنا ملک ہی چھوڑ دیا. آپ کے ہم سے مراد نہیں ہے, سمجھ آ رہی نا, ہم سے مراد کون ہے آخر؟ میں اور آپ. بیٹا میں نے اپنے بچوں کو, دیکھیں قوم جو ہے نا گھرانے کے مجموعے کو کہتے ہیں, فرد کے افراد کے مجموعے کو قوم نہیں کہتے. اماں ابا آدم حوا اور ان کا بچہ, یہ ٹرائنگل اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے. اگر آپ نے کوئی قوم ٹھیک کرنی ہے تو قوم کی ماں, قوم کے باپ کو ٹھیک کرنا ہوگا, اگلی نسل میں ٹرانسفیوز نہیں ہوگی 2 نمبری. اب لیکن ہم اس وقت پروگرام چونکہ عوامی سطح پہ ٹی وی پہ کریں, اس لیے میں والداؤں کو اور والدوں کو ڈائریکٹ ایڈریس کرتا ہوتا ہوں. ورنہ اس وقت کا جو سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہے وہ تو گورننس کے لیول پہ ہے, وہ مسجد کے لیول کے اوپر ہے. 2 ہی چیزیں ہیں جو میرے اپنے مقدمے میں امیڈیٹ ریلیف دے سکتی ہیں. مگر آپ امیڈیٹ ریلیف کا سوال نہیں کر رہے ہیں, آپ اس وقت کاز کا سوال کر رہے ہیں. انہوں نے بھی کاز بتائی ہے کہ اسٹینڈرڈ آف قرآن کے اوپر تو آؤ بھائی, قرآن کے اصول تو مان لو. آپ نے اگر کاز کی بات کرنی ہے تو پھر کاز کی بات میں ہم ملٹی آرگن فیلئر کا شکار ہیں, تو ہمیں کاز بھی اسی طریقے سے بتانی پڑے گی. کازز اینڈ ایفیکٹس کے اوپر تو بات ہو رہی ہے, بٹ واٹ شوڈ بی ڈن, سو دیٹس امپورٹنٹ. واٹ شوڈ بی ڈن؟ سب سے پہلے تو قرآن پاک کی جو پوزیشننگ ہے وہ عام مسلمان کے ذہن میں چینج کرنی پڑے گی. اینڈ دیٹس جو میری شکایت ہے کہ
یہ نواز شریف عمران خان زرداری نہیں کرتے ہوتے، یہ آرمی نہیں کرتی ہوتی قرآن کی پوزیشننگ، یہ مسجد کرتی ہوتی ہے قرآن کی پوزیشننگ، کہ قرآن کے برانڈ کو پلیس کیسے کرنا ہے مسلمان کے ذہن کے ڈیپر پارٹ کے اندر، کہ یہ کتنا بڑا خزانہ ہے تمہارے پاس۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ آپ اپنے تجربے سے بتائیں ایز اے مین، آپ اپنے تجربے سے بتائیں ایز اے وومن، آپ کو قرآن پہ ایسی کب کیا گیا؟ آپ کو صرف یہ بتایا گیا تھا کہ جب مصیبت میں پڑو گے تو دعا کرنے کی کتاب ہے، برکات اکٹھا کرنے کی کتاب ہے، ثواب اکٹھا کرنے کی کتاب ہے، طاقت میں آنے کی کتاب تو نہیں ہے جو بھی آیت سنائی ہے شیخ نے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ آج کیوں سنی آپ نے کلاس 1 میں کیوں نہیں سنی تھی کہ بیٹا اس کی ٹریننگ کے لیے اسکول جا رہے ہو؟ قرآن میں لکھا ہوا طاقت اکٹھی کرو، اس لیے تمہیں اسکول ڈال رہے ہیں۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری حالت نہیں بدلیں گے، اس لیے تم اپنی حالت بدلنے کے لیے تمہیں یونیورسٹی جانا پڑے گا۔ آپ کو قرآن تھوڑی پلیس کیا گیا تھا، آپ کو تو دنیا پلیس کی گئی تھی کہ پولیٹکس میں آنا ہے، بزنس میں جانا ہے، پیسے بنانا ہے، بل گیٹس بننا ہے، ٹھیک ہے، جیفری ایپسٹین کا کنٹینڈر بننا ہے کہ ہم بھی اس میں جا سکیں۔ جنت کا کنٹینڈر تو بننا ہی نہیں۔ ترجیحات ہی ہماری بالکل مختلف ہوئی ہے میرے خیال سے۔ ابھی ڈائریکشن بیٹا، ترجیحات ڈائریکشن کی وجہ سے آتی ہے نا، تو قرآن کی پلیسمنٹ جو ہے وہ میرا شروع دن سے بخاری صاحب سے بھی